9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت. کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا 2؟ حبیب خان سعودی عرب سے. صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اور صحیح حدیث سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ثابت ہے. اس میں 2 نہیں ملانا سنت ہے. کوئی ملا لے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، بلکہ پورا ہی 9 دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں نا 9-10 محرم یا 10-11 محرم، تو ایسا ذی الحجہ میں نہیں ہے. صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے 9 تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی. کیا 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے؟ شمائلہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیں جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی. ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے، ہماری عصر کی نماز یہاں جب عصر کا وقت داخل ہوگا، ہمارے ایام نہر جب یہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو؟ تو ہمارا عرفہ جو ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا 9 تاریخ کو. تو اب جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا، حالانکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا، وہاں تو رات ہوگی. تو اس لیے جو 9 تاریخ کی فضیلت ہے نا وہ اس ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگی، تو اس لیے کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کا کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے تو وقت ان کے لیے ظرف یا معیار ہوتا ہے. یہ فقہ کی اصطلاح ہے. تو ظرف یا معیار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے. تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی. تو سبب جس ملک میں جو تاریخ ہے وہی اس کا سبب ہے. جیسے فجر کا وقت جب یہاں داخل ہوگا تو یہاں فجر کا ہوگا. سعودیہ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے. ظہر یہاں کے حساب سے، عصر یہاں کے حساب سے، تو عیدین یہاں کے حساب سے، رمضان یہاں کے حساب سے، تو عرفہ بھی یہیں کے حساب سے، لیلۃ القدر بھی یہیں کے حساب سے ہوگی. ہر چیز یہیں کے حساب سے ہوگی. پھر ذی الحجہ کے 10 دن میں داڑھی یا سر کے بال ٹوٹنا. ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بال اور ناخن کاٹنا منع ہے. اگر داڑھی یا سر پر کنگھی کرتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟ فقیہ فاروقی دہلی انڈیا سے. دیکھیں منع یہ جو نبی نے فرمایا نا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے. جمہور کا یہی مسلک ہے کہ یہ سنت ہے، لازم نہیں ہے، مستحب ہے. تو اس لیے اگر کسی نے بال اور ناخن کاٹ بھی لیے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ سنت پر عمل کریں، آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں. تو اگر کنگھا کرتے ہوئے ایک آدھ بال گر جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ویسے بھی میں نے بتایا نا واجب نہیں ہے. اب 10 دن تک کنگھا ہی نہ کریں گے اس میں تو جن بھوت بن جائیں گے آپ. تو کنگھا کر لیں لیکن جان بوجھ کر بال اور ناخن نہ توڑیں آپ جب تک جانور کے گلے پہ چھری نہیں چل جاتی. قربانی کرنے والی عورت کا بھووں کے بال کاٹنا. پہلے عشرے میں جب ناخن اور بال کاٹنا منع ہے تو کیا عورت بھووں کے زائد بال کاٹ سکتی ہے جبکہ وہ برے معلوم ہو رہے ہوں؟ لبنہ شاہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنی آئی بروز بناتی ہے، بھووں کے بال کاٹتی ہے، جیسے کہ آج کل فیشن ہے عورتوں میں. تو یہ عمل تو ویسے ہی ناجائز ہے. البتہ کسی عورت کے بال ایک عام معمول سے ہٹے ہوئے ہوں، بہت ہی بھدے لگ رہے ہوں، کوئی ایک بالکل فطرت سے ہٹ کر ہوں، تو ایسی کنڈیشن میں اگر بہت ہی زیادہ برے ہوں تو پھر اتنا کہ وہ نارمل حالت میں آ جائیں، بعض فقہا نے اس کی گنجائش دی ہے. تو اب جو بال کاٹنا بہتر ہے کہ بقرعید کے دنوں میں عورتیں یعنی جو بھی قربانی کر رہا ہے وہ کہیں کے بھی بال اور ناخن نہ کاٹے. تو اس میں عورتیں بھی داخل ہیں. تو اگر عورت نے قربانی کرنی ہے تو اس کو چاہیے، بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کاٹے. لیکن یہ واجب حکم نہیں ہے، یہ افضل حکم ہے. ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بالوں پر کلر کرنا. قربانی سے پہلے جس طرح ناخن اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے، بال کلر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان 10 دنوں میں بال کلر کر سکتے ہیں؟ مسز خان انڈیا سے. جیپ کلر کر سکتے ہیں، براؤن کلر، بلیک تو صحیح نہیں ہے، 40 سال سے پہلے براؤن وغیرہ کلر کیا جا سکتا ہے. عمر رسیدہ جانور کی قربانی. عمر رسیدہ جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ نذیر ہمدر سے. جائز ہے. اگر اتنا ہی بڈھا ہو گیا کہ بیچارے سے چلا ہی نہیں جا رہا، کھایا نہیں جا رہا، تو پھر تو جائز نہیں ہے. لیکن نارمل جو بوڑھے جانور ہوتے ہیں 8 دانت کے، ان کی قربانی بھی جائز ہے. چھوٹے دانت والے جانور کی قربانی. قربانی کے جانور کے دانت چھوٹے نظر آ رہے ہوں لیکن پکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. محمد صادق بھائی دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، عمر کا اعتبار ہے. بکری وغیرہ اگر وہ پچھلی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکے تھے تو اس بقرعید میں اس کی قربانی جائز ہے، چاہے دانت نکلے ہو یا نہ نکلے ہوں. اور اسی طرح گائے، بھینس، بیل، یہ سب چیزیں اگر پچھلے سال بقرعید سے پہلے پچھلے سال یعنی 2 سال کے ہو چکے ہوں تو ان کی قربانی بھی جائز ہے. تو یہ ماہرین بتائیں گے، دانت دیکھ کے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے. تو اگر کوئی ماہر بتا دے کہ بھئی 2 سال کا ہو چکا ہے تو آپ قربانی کر لیں. اگر کوئی ماہر کہے کہ یہ 2 سال کا نہیں ہے تو پھر نہ کریں. بقرعید کی رات کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ کیا ذی الحجہ کی رات کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے؟ تنویر خان.
بہت سے علماء عیدین کی راتوں کی عبادت کے فضیلت کے قائل ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت ترغیب دی ہے اور بہت ساری احادیث لے کر آئے ہیں، لیکن جتنی بھی اس بارے میں احادیث ہیں وہ سند کے لحاظ سے بہت سے تو موضوع من گھڑت ہیں اور بہت سی انتہائی ضعیف ہیں. اس لیے علماء کی اس بارے میں دو رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اتنی ضعیف روایتیں جب کثرت سے جمع ہو جائیں تو فضائل میں ان کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. جیسے رمضان کی راتیں دن کے تابع ہیں، تو دن میں روزہ ہے تو رات میں عبادت ہے، تو عید کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی نا. تو جب رمضان کے چاند نظر یعنی عید کا چاند نظر آ گیا تو رمضان من کل الوجوہ ختم ہو گیا اپنے تمام لوازمات کے ساتھ، تو جو راتوں کی عبادت کی فضیلت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. بہت سے یعنی جو علماء عید کی رات کی عبادت کی فضیلت کے قائل نہیں، ان کی دلیل میں دے رہا ہوں کیونکہ میرا رجحان بھی اسی طرف ہے. اور اس بارے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا اصل فتاوی میں ایک تحقیق بھی ہے، وہ بھی پڑھ لی جائے. تو عید کی رات، عید کا دن جو ہے نا وہ عید کی رات یعنی جو رات ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. تو جیسے ہی رمضان گیا تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ گیا ہے. اب جب رمضان کے بعد جو رات آئے گی، جو عید کی رات ہوگی، وہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے. اس میں کوئی عبادت کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے اس کی. تو اسی طرح بقرعید کی رات بھی ایسے ہی ہے کہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت پر صحیح حدیث بہرحال موجود نہیں، اور اس کی فضیلت کا قائل ہونا یہ قیاس کے بھی بہرحال خلاف ہے. ویسے بھی آپ رات کو اگر عبادت کریں گے تو دن میں جو عید میں تو حکام تو دن کی یعنی ابتدائے دن سے شروع ہو جاتے ہیں شریعت کے حکام. تو رات کو اگر آپ زیادہ لمبی عبادت کرتے ہیں، اس کی فضیلت اگر ہو، تو پھر عید کو آپ سیلیبریٹ کیسے کریں گے؟ اسلام میں جو جتنے بھی تہوار ہیں وہ تو دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، اعلیٰ صبح ہوتے ہیں وہ تو صبح صبح آپ قربانی بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، پھر اس قربانی کا گوشت کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے. تو یہ رات کی عبادت اگر لمبی ہوگی تو یہ کیسے ہوگا یہ عمل؟ تو بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں خلاف قیاس ہیں، اس لیے اصول شریعت کے خلاف ہیں گویا کہ. تو بہت سے علماء اس کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں. بہرحال مسئلہ چونکہ اختلافی ہے دونوں طرف علماء، اس لیے اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے. میرا جو رجحان ہے اور بعض دیگر بڑے علماء کی وجہ سے ان کی تحقیق ہے اور اس سے مجھے وہ لگتی ہے صحیح، تو میرا بھی رجحان اسی طرف ہے کیونکہ اس کی فضیلت پر کوئی بھی ایک صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اچھا بھائی، ذی الحجہ میں ایام 20 کے روزوں کا حکم. ذی الحجہ کے مہینے میں ایام 20 کے روزے کب رکھیں گے؟ سنا ہے کہ 13 ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہوتا. مریم خان: جی ہاں، ذی الحجہ میں آپ ایام 20 کے روزے 14، 15، 16 کو رکھ لیں، کیونکہ 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن کے روزے اسلام میں حرام ہے. عید الفطر کا روزہ بھی حرام، اور بقرعید کے 3 دن کا، اور 3 دن کے بعد جو ایک چوتھا دن 13 ذی الحجہ کا، وہ روزہ بھی حرام ہے اسلام میں. تو اس لیے ذی الحجہ میں کسی نے ایام 20 کے روزے رکھنے ہو تو 14، 15 اور 16 کے رکھے ہو. دیکھو اس امت کی سب سے بڑی خاصیت اللہ نے پتہ ہے کیا قرآن میں بیان کی. اچھا پہلے میں بتا دوں، یہ آج بنگلہ دیش سے کچھ علماء آئے ہوئے تھے اور بہت ٹاپ لیول کے لوگ تھے بنگلہ دیش سے. ان کے آرمی کے ریٹائر آفیسر بھی تھے، اس میں ڈاکٹر بھی تھے، دیندار. ایک ہی چیز رو رہے ہیں، وہی چیز رو رہے ہیں جو ہم پاکستان میں رو رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اس موضوع پر آپ بیان کرو. بنگلہ دیش میں بھی 2 انتہائیں ہیں، یا تو ایک سیکولر طبقہ ہے جو مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے، اور ایک مذہبی طبقہ ہے جو مدرسوں اور مسجدوں کے اندر بند ہے، بس وہ ہلتا ہی نہیں ہے. یہ تو بے اعتدالی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کو پسند کیا ہے یا رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے؟ بولو، رہبانیت کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ اب یار ایک چیز سمجھانی پڑتی ہے. دیکھو مسیحیوں میں راہب ہوتے ہیں، راہب. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آج بھی یورپ کے میرا خیال ہے اس میں ہے، یونان میں ہے شاید، یونان میں ایک ایسا شہر ہے جہاں ابھی بھی راہب لوگ، انہوں نے ایک جگہ بک کی ہوئی ہے، گورنمنٹ نے ان کو دی ہوئی ہے، وہاں وہ 24 گھنٹے بس اللہ اللہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یونان میں ہے یا اٹلی میں کہیں ہے؟ ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں، اٹلی میں. اچھا تو وہ جو ہے ایک جگہ ہے خاص. یہ رہبانیت مسیحیوں میں، عیسائیوں میں آئی تھی. تو مسیحیوں میں کیا تھا کہ وہ پادری لوگ جو ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں. وہ اس پہ چٹکلا یاد آتا ہے، چھوڑو وہ اکیلے میں سناؤں گا کبھی. تو یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو انہوں نے دنیا چھوڑی. تو قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. جہاں اللہ نے مسیحیوں کا ذکر کیا نا، کرسچینٹی کا ذکر کیا، تو ان کی بہت ساری عادتوں میں ایک عادت کا اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ما کتبناہا علیہم، انہوں نے رہبانیت بھی گڑھی، اپنی طرف سے ایک چیز دین میں ایجاد کی. اللہ نے تو کہا تھا بھائی سوسائٹی میں رہو، شادی بھی کرو، بچے بھی پیدا کرو، کاروبار بھی کرو، عبادت بھی کرو، حلال حرام کیا فرق کر کے سارے دنیا کے کام کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عبادت میں لگ گئے. تو پادریوں میں ایسے لوگ بہت سارے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ، آج بھی ہیں وہ جو کلچر ان کا چلا آ رہا ہے نا، بڑی بڑی داڑیاں ہیں ان کی، اور
اس علاقے میں عورتوں کا داخلہ منع ہے. وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ چھوڑ کے اس چکر میں لگ جائیں ہم, ٹھیک ہے نا. تو بہت سخت انہوں نے باؤنڈری بنائی ہوئی ہے, وہاں وہ چراغ جلتا رہتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اسلام جب دنیا میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا میں کئی سال آپ نے عبادت کی ہے, تنہائیوں میں جا کے کی ہے کہ نہیں کی. اس کے باوجود آپ نے رہبانیت پہ تلوار چلائی, حالانکہ اس سے یہ خود آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت اسلام خود ساختہ مذہب ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ کو جو چیز پسند تھی نبوت سے پہلے سوسائٹی میں اسی کو پروموٹ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو نا بھائی, آپ تو تنہا پسند تھے, آپ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے, لیکن جب وحی نازل ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس روایت کی سند کی مجھے تحقیق نہیں, لیکن اس موضوع کی حدیثیں دوسری ثابت ہیں. تو جو دنیا سے کٹنا ہے تو کیا ہے, نکلو اللہ کی راہ میں لڑو, بارڈر پہ جاؤ, یہ اتنا کٹنا کافی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے رہبانیت کی نفی کی. اب رہبانیت کی مختلف شکلیں ہیں, علماء نے بیان کی ہیں کہ رہبانیت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ جنگل میں نکل کے عبادت کرو اور ساری دنیا سے کٹ جاؤ, شادی چھوڑ دو, بچے پیدا کرنا چھوڑ دو اور جنگل میں جاؤ, بس دنیا سے کٹ جاؤ. یہ بھی ایک رہبانیت ہے, یہ رہبانیت کی سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے. علماء لکھا ہے کہ رہبانیت میں یہ بھی ہے کہ آپ صرف عبادت کو فوکس کرو, صرف چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے, چاہے مسجد میں آ کے, باقی دنیا کے سارے کام بولو نا چھوڑ دو. یہ بھی رہبانیت. سسٹم سے کٹ جاؤ, نظام سے کٹ جاؤ, الگ تھلگ ہو جاؤ. تو یہ رہبانیت کے مختلف درجات ہیں جو کس میں پائے جاتے ہیں, بہت سے دینداروں میں پائے جاتے ہیں. تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. کیوں پسند نہیں کرتا بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم اللہ اللہ کرو؟ ارے میرے بھائی, دنیا سے جڑے رہو گے. دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ابھی سعودی عرب میں تھا, ایک ڈرائیور مجھ سے ملا, ٹیکسی ڈرائیور. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب, یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو واقعات سناتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کہہ رہے مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ مستفتی صاحب, مفتی کا الٹ ہوتا ہے مستفتی, جو فتویٰ لینے والا ہوتا ہے. کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں جب تک میری جاب نہیں تھی میں اتنا ذکر کرتا تھا, صبح بھی تسبیح, شام کی بھی تسبیح, تہجد کی بھی پابندی. اب میری ایک جاب ایسی لگ گئی ہے, ٹائم ہی نہیں ملتا, تو میری عبادت بھی چھوٹتی جا رہی ہے, میری نمازیں بھی چھوٹتی جا رہی ہیں, اور میں اندر سے خراب ہوتا جا رہا ہوں. تو میں سوچ رہا ہوں یہ سب چھوڑ دوں دوبارہ سے. میں نے اس سے کہا میرے بھائی, فارغ آدمی, بالکل فارغ ویلا ہو نا, اور جو عبادت میں لگے ہوئے ہو, فیوچر میں خراب ہونا ہے اور زیادہ خراب ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ چند دن کی ہوتی ہے عبادت. تو کبھی بھی دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول مت کرنا. یہ مشغولیت دھوکا ہوتی ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت اللہ والے بن رہے ہو, بن نہیں رہے ہوتے. آپ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہو. میں نے کہا کمال یہی ہے, کام دنیا کے سارے کرنے ہیں, جاب بھی کرنی ہے, کاروبار کو ترقی بھی دینا ہے, اور اسی کے دوران فرائض واجبات پورے کرنے ہیں, اور جتنی ذکر کا ٹائم مل جائے اس میں تھوڑا کر لو, لیکن کرو. اب اس پہ ایک اشکال ہوگا کہ ایک آدمی جو بالکل فارغ ہے وہ 1000 تسبیح صبح شام پڑھ لیتا ہے, اور مصروف ترین آدمی کو 50 تسبیح پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا, تو دونوں کی روحانی کیفیت برابر ہو سکتی ہے؟ بولو نا. ظاہر ہے وہ روحانی ترقی زیادہ کر لے گا نا. تو اس کا جواب سمجھو, یہ تصوف کا مسئلہ ہے. کچھ مسائل فقہ کے نہیں ہوتے, تصوف کے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تصوف کا موضوع کیا ہے؟ باطن کو ٹھیک کرنا, باطن میں روحانیت پیدا کرنا. یہ تصوف کا ٹاپک ہے نا, اندر سے ٹھیک ہو جائے انسان. تو صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے پاس ٹائم کم ہے اور اس کم ٹائم کی وجہ سے اسے کم عبادت کا موقع ملتا ہے, وہ کم عبادت میں وہ روحانی درجات حاصل کر لیتا ہے جو فارغ آدمی سارا دن میں کرتا ہے حاصل. ہر چیز الٹ سے سمجھ میں آتی ہے نا. اس مثال کو میں الٹا کر لیتا ہوں تو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گی. دیکھو, فالتو باتیں کرنا, زیادہ بولنا, یہ روحانیت کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ بولو نقصان دہ. کوئی آدمی ہر وقت بولتا رہے نا, اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے, عبادت کا مزہ ختم, دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے تصوف میں اس کو بہت فوکس کیا جاتا ہے, کم کھاؤ کم بولو. ایک زیادہ کھانے والا نیک نہیں ہو سکتا, زیادہ بولنے والا نیک نہیں ہو سکتا. اکثر آپ نے اہل اللہ بزرگان دین خاموش دیکھے ہوں گے, خاموش مزاج. ہمارے حضرت کی مجلس ہوتی تھی نا, میں بتاتا ہوں, آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی. بعض دفعہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے السلام علیکم وعلیکم السلام, آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں خاموش, بس چلے جاتے, کوئی بات چیت نہیں. ایسا سکون ملتا تھا یار اس آدھے گھنٹے میں, حالانکہ کوئی بات چیت نہیں ہے. تو جتنا زیادہ بولیں گے نا, یہ روحانیت کے کیا ہے, اس سے روحانیت ختم.
لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ٹماٹر بیچتا ہے, سارا دن بولتا ہے وہ ٹماٹر لے لو بھائی, اتنے روپے کلو ٹماٹر, 50 روپے کلو. اول تو وہ دور گیا 50 روپے کلو ٹماٹر والا, آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے, 80 150 روپے ٹماٹر لے لو بھائی. سارا دن بولے گا نا وہ, کا اس سے روحانیت کو کوئی نقصان نہیں ہے. کیوں؟ یہ ضرورت کی وجہ سے بول رہا ہے, چاہے ایک ہی جملے کو 100 دفعہ ریپیٹ کرے. لیکن ٹماٹر اس کے ختم ہو گئے نا, ریڈی بک گئی, خالی ہو گیا. اب ایک دفعہ بھی فالتو بولے گا نا ٹماٹر 100 روپے کلو لے لو, اس ایک دفعہ بولنے کا بھی اس کے دل کو نقصان ہوگا. اصل میں یہ باتیں سمجھ میں آپ کے پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جب سمجھ میں آتی ہیں جب دل میں کیا ہو, روحانیت پیدا ہو چکی ہو. جب ہم عبادت کرتے ہیں نا, کثرت سے ذکر کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, دل ایک صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر انسان اس دل کی حفاظت کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اس دل کا بیڑا غرق کریں گی. ان میں سب سے زیادہ فالتو بولنا. جو فالتو بولتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ ہی نہیں سکتے. اس کو نماز روزے کی عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے. یہ زہر قاتل ہے فالتو بولنا. اس لیے علماء اس کا بہت خیال کیا کرتے ہیں, بزرگان دین صوفیہ کرام کے, فالتو نہ بولنے دو کسی کو, فالتو نہ بولنے دو. حدیث میں بھی آتا ہے من صمت نجا, جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. تو لیکن اگر ضرورت کی وجہ سے بولنا پڑ رہا ہے تو سارا دن بولتے رہو. ضرورت کا بولنا ہے. جیسے میں نے مثال دی, ٹماٹر والا سارا دن ریڈی لگاتا ہے, بھائی کھیرا اتنے روپے کلو بھائی, ٹماٹر لے لو. کبھی یہ سیدھے نہیں بولتے, پتہ نہیں کیوں. اچھا یہ سب پوری دنیا میں مسئلہ ہے. ہمارے جدہ میں انڈین لوگ بھی بہت ملتے ہیں نا, میں نے ان سے کہا یار ہماری ٹرینیں جب اسٹیشن پہ رکتی ہیں تو کرمنڈے ہے, پکوڑے ہے, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کرارے پاپڑے, جوس لے لو جوس, کرمنڈے, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ٹیڑھی لفظوں میں نا. بھائی یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کرارے پاپڑے, کیا خیال ہے, جوس, لیکن جوس لے لو جوس, گھمائے گا ایسے. بات ایسے ہی ہوتا ہے نا, گھماتے ہیں. سبزی والے دیکھو یہ 3 ڈبے جو بیچ رہا ہوتا ہے کباڑ کا مال, بھائی تو آرام سے بول دے بھائی کباڑ لے لو, یعنی کباڑ بیچ دو, لیکن نہیں وہ کباڑ لے لو, اس طرح گھمائے گا بات. یہ مستی میں ہوتے ہیں. کنڈکٹر کبھی سیدھے طریقے سے آواز لگاتا ہے؟ دیکھو کنڈکٹر جب بس میں ہوتا ہے تو لانڈھی, لانڈھی لفظ ہے نا, لکھا ہوا بھی لانڈھی, لانڈھی لانڈھی لانڈھی, یوں بولے ٹاور ٹاور, صدر صدر صدر, نہیں صدار 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 صدری, گھمائے گا آگے. لانڈھی کا بولے لانڈھے لانڈھے لانڈھے. دیکھا ہے نا آپ نے کراچی میں شیر شاہ نازوں والا لالو کیا لالو کیا لالو, یہ ہم بہت سنتے تھے جب ہم شیر شاہ سے بیٹھتے تھے. تو شیر شاہ نازوں والا لالو کیا, ابے لالو کھیت ہے, یہ لیاقت آباد ہے, لیاقت آباد. کوئی بھی نہیں بیٹھے گا بس میں, اس نے پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے یہ بس. اخبار میں لکھو گے تو لیاقت آباد, لیکن جب کنڈکٹر بولے گا شیر شاہ نازوں والا لالو کیا لالو کیا لالو, یہ لگا ایسے گھما رہا ہوگا, کبھی بھی سیدھے منہ نہیں بولے گا وہ. اسی طرح لانگ روٹ پہ آپ جائیں نا بسوں میں, ملتان ہے یہ نہیں کہ ملتان ہے یا دس از ملتان. جہازوں میں آپ بیٹھو تو ایسے نہیں بولیں گے دبئی ہے. جہاز میں کبھی یہ رسی تو سنا, ہاں بھائی چاول ایک نیاری ہے, یا وہ کرارے پاپڑے, پاپڑ وہاں بھی مل سکتے ہیں جہاز میں, کبھی نہیں آگے بولے گی ہاں بھائی پاپڑے ہیں, جوس لے لو. وہ تمیز سے سر یہ مینیو ہے, دیکھ لیں آپ, اس میں پاپڑ چاہیے آپ کو, کیا چاہیے آپ کو. لیکن کنڈکٹر ہمیشہ مستی میں ہوگا کیونکہ ٹینشن میں وہ ہوتا ہے, تو وہ اپنی ٹینشن ختم کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, مست ہونا چاہتا ہے. صحیح ہے نا, تو مست ہونے میں پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کسی کی, اس لیے تھکتا نہیں ہے سارا دن. تو کنڈکٹر سارا دن چیختا رہتا ہے, اس سے اس کی روحانیت میں کوئی کمی نہیں آتی, کیونکہ وہ ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہے یہ سارے کام. تو اسی طرح یاد رکھو, اپنے آپ کو جو دنیا کے کاموں میں ہم بزی رکھتے ہیں, کمانے میں اور دوسرے کاموں میں, تو اس بزی ہونے سے روحانی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا, بشرطے کہ جو فارغ ٹائم ملے اس کو ضائع نہ کرے انسان. تو مصروف آدمی تھوڑی سی تسبیحات پڑھ لے گا, اس کو اس تسبیحات میں زیادہ برکتیں ملیں گی اس شخص کی نسبت جو ویلا اور فارغ بیٹھا ہوا ہو اور سارا دن تسبیح لے کے بیٹھا رہے. یہ پاگل ہو جائے گا یہ تھوڑے دنوں میں. تبھی تو میں عاملوں کو پاگل بولتا ہوں, اس لیے ہو چکے ہوتے ہیں, یہ فارغ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کام ہوتا, جن چڑیل بھوت کے لیے وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے, تو کھسک جاتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ علماء کہتے ہیں کچھ ٹائم اللہ اللہ سیکھنے کے لیے فراغت کا نکالنا ضروری ہے, تاکہ عادت تو پڑے نا ایک دفعہ. تبھی جو لوگ جاب کرتے ہیں یا بزنس میں سارا دن مصروف رہتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں بھائی سال میں 15 دن 20 دن 1 مہینہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں, ادھر کم ٹائم دیں اور عبادت کی عادت ڈالیں. آپ تبلیغ میں بھی جو 4 مہینے لگوائے جاتے ہیں نا, وہ کاروبار سے ہٹا کے لگائے جاتے ہیں نا, وہ اس لیے نہیں کہ ساری زندگی کے لیے کاروبار چھوڑ دو, اس لیے کہ کچھ ٹائم آپ کو فارغ دینا پڑے گا تاکہ ایک دفعہ اللہ اللہ کی عادت پڑے. وہ جیسے اعتکاف ہے نا, اعتکاف میں 10 دن کے لیے ہمیں مسجد میں بٹھایا جاتا ہے, سارے کام ہم سے چھڑوا لیے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کچھ اللہ کو ٹائم دو تاکہ اللہ اللہ کرنے کی عادت ہو. لیکن وہ 10 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی 10 دن کے بعد بھی نہ جائے, بولے نہیں 10 دن جب اللہ کے رسول نے ہمیں بٹھایا مسجد میں, اس کا مطلب یہ بہت ثواب کا کام ہے, لہذا میں سال کے 365 دن مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ ہی کروں گا. تو یہ کیا ہو گئی؟ اب وہی رہبانیت جس سے شریعت نے, بولو نا,
منع کیا. تو کچھ ٹائم تو نکالنا ضروری ہے تاکہ عادت پڑے اللہ اللہ کرنے کی, لیکن دنیا کو بالکل چھوڑ دینا یہ ناجائز ہے, حرام ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں میں, بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. دیکھو حج اور عمرے پہ اکیلے جاؤ یا اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ, اچھے طریقے سے عبادت کس طرح ہو سکتی ہے؟ بیگم کو ساتھ لے جانے میں یا اکیلے جانے میں؟ اکیلے جانے میں. بہت سے لوگ نہیں لے کے جاتے گھر والوں کو یا فیملی کو, کہتے ہیں ہم بالکل ریلیکس ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے, بالکل ریلیکس ہو. بیگم ساتھ میں گئی تو عبادت کے علاوہ دنیا کا ہر کام یعنی عبادت بھی ہوگی. استغفر اللہ, تو غلط باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں, کیونکہ اب ظاہر ہے بیگم خواتین کے ساتھ سفر آسان نہیں ہوتا, کمزور ہوتی ہیں. تو اور حج میں تو بیگم کے گمنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ پیدل اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کی بیگم میں وہاں گمی ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں حج مقبول ہو گیا ہمارا. اچھا, ٹینشن بہت ہوتی ہے تو پھڈے بہت ہوتے ہیں وہاں پہ. میاں بیوی کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں, لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں, حج میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے. اس کی وجہ یہ کہ حج جتنا بھی VIP ہو نا, حج کے 5 دن ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے. ٹینشن اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی پریشانی, یعنی بہت زیادہ ٹف ہے حج, مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے, چاہے کتنا VIP کتنا مہنگا پیکیج ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ نہ ہیلی کاپٹر سے آپ جا سکتے ہو, ٹرینوں سے جاؤ گے تو اسٹیشن پہ اتنا رش ہوگا کہ ٹرین سے یہاں سے وہاں پہنچنا تو آسان ہے, ٹرین تک پہنچنا کون سا آسان ہے, پیدل چلنا پڑتا ہے. تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان نا اس میں. اس لیے میاں بیوی کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پہ. بیگم گم جاتی ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں, پھر وہ ملتی ہے تو میاں کو ہی سنا رہی ہوتی ہے ٹائٹ طریقے سے. اب میں کیا بتاؤں یار, میرے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. گھر والوں کے ساتھ میں گیا عمرے پہ, طواف کے دوران گھر والے گم گئے, کیونکہ برقے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. 2 گھنٹے میں نے گھر والوں کو تلاش کیا ہے. اب اس میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی خاتون کو گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتے نا آپ, اور مشہور آدمی تو ویسے ہی نہیں دیکھ سکتا. کوئی ویڈیو بنا رہا ہے صاحب دیکھو لگ رہا ہے 5 بار تلاش کر رہے ہیں. اس قدر ٹینشن ہوتی ہے. 2 دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, 2 دفعہ. اور خواتین کا تجربہ نہیں ہوتا نا زیادہ, سمجھایا بھائی یہ ہے فلانا وغیرہ وغیرہ. بہت ہی طواف میں اتنا رش ہوتا ہے, ایک دفعہ آپ کی بیگم گم گئی, اب گئی, اتنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے. 2 دفعے وہاں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے, 3-3 4-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کیا یعنی کیسے تلاش کریں؟ خیر ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس کے. تو یہ بہت ہوتا ہے, اور عمرے میں تو کم ہوتا ہے, حج میں اور بھی زیادہ ہوتا ہے. تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ روحانی ترقی اس میں ہوتی ہے کہ آپ اکیلے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روحانی ترقی کس میں ہے کہ آپ اکیلے جائیں, اللہ اللہ کریں. لیکن مولانا شیخ تھانوی نے لکھا ہے کہ وقتی طور پر تو اسی میں روحانی ترقی محسوس ہوتی ہے کہ اکیلے جاؤ اور بالکل دنیا و ما فیہا سے آزاد ہو کے اللہ اللہ کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ گھر والوں کو ساتھ لے جانا, اپنی ماں باپ کو یا بیگم کو, جو فیملی کو ساتھ لے جانا, فرمائے جو اس میں دیکھنے میں تھوڑی ترقی ہوتی ہے روحانی تھوڑی, لیکن یہ پائیدار ہوتی ہے. یہ بڑی زبردست خاندانی بات ہے. دیکھو ہر چیز میں پائیداری کی ویلیو ہوتی ہے. کیا خیال ہے, آپ نے ایک خوبصورت گھر بنایا, ہیرے جواہرات ایسے چمک پٹیاں لگا دی اس میں, آپ نے کسی کو ٹھیکہ دیا, اس نے بنا دیا بہت خوبصورت چمک پٹی لگا کے ایسا گھر, آپ کو لگا کہ یہ وہی سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ سبا کو نہیں دکھایا تھا, اس ٹائپ کا ایک گھر بن گیا, بہت ہی خوبصورت. ایک اور ٹھیکیدار کو آپ نے ٹھیکہ دیا تھا, اس نے جو گھر بنایا وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے, وہ اتنا خوبصورت نہیں. آپ متاثر ہو رہے ہو پہلے گھر سے, کیا خیال ہے کتنا خوبصورت. لیکن ایک دن کیا ہوا, آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا, آپ نے لات ماری کھینچ کے, تو دیوار کو جب ماری تو لات دیوار کے اندر گھس گئی. پتا چلا وہ گتے کی دیوار تھی. کس کی دیوار تھی وہ بولو؟ گتے کی. پنکھا لگایا تو لٹکایا تھا نا, تو وہ ہک سمیت, وہ ہک بھی گتے میں اٹکا ہوا تھا, وہ بھی نیچے آ گیا. بارش ہوئی تو دیواریں گلنا شروع ہو گئی. اور پہلا والا جو گھر تھا نا جس پہ فنیشنگ نہیں تھی, وہ اتنا مضبوط, جب آپ نے دیکھا اس میں تو اتنا سریا ڈلا ہوا ہے, اور اس کو تو کیل ٹھوک رہے ہیں تو کیل نہیں ٹھک رہی. اب آپ کس گھر کو ترجیح دو گے, پہلے والے کو دوسرے والے کو؟ آپ بولو گے یار دوسرے والے میں فنیشنگ نہیں ہے, لیکن جتنی ہے پائیدار ہے. ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اس میں بالکل بھی نہیں ہے, پینٹنگ کا کام ہے, ڈینٹنگ کا کام نہیں ہے. اس پہ میں تھوڑا خرچہ کر کے لپائی پتائی کر لوں گا, کلر اچھا کر لوں گا, جیسے جیسے پیسے آتے رہیں گے بناتا رہوں گا. کیونکہ اس میں جو چیز بھی لگ گئی نا ایک دفعہ, قیامت تک کے لیے لگے گی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پائیدار ہے, پائیدار. اس میں جو لکڑی کے دروازے ہیں کبھی دیمک اس کو کھائے گی نہیں, اگرچہ دروازوں کا کلر اچھا نہیں ہے, کوئی بات نہیں یار, ابھی پیسے ختم ہو گئے, کسی دن پیسے آ گئے تو ایک کلر مار دوں گا اس پہ, لیکن یہ دیمک نہیں کھائے گی ان دروازوں کو کبھی بھی. دیواریں اتنی موٹی ہیں, کبھی زلزلے سے گریں گی نہیں. تو یہ جو دوسرا گھر ہے نا, فنیشنگ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن اس پہ انسان خرچہ کرے گا, کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے, مضبوط, اور جتنا ہے پائیدار ہے. پہلے والے گھر پہ کبھی بھی خرچہ نہیں کرے گا آدمی, کیا فائدہ یار اتنا پیسہ لگاؤں میں اس پہ, یہ تو تھوڑی سی بارش ہوئی پورا گھر ڈہ جائے گا, مٹی کا گھر ہے, اندر سے کھوکھلا ہے, بیکار گھر بنا دیا, بس دیکھنے میں لگ رہا ہے. وہی جو ٹھیکیدار جب دوسروں کے لیے بناتا ہے اور اپنے لیے بناتا ہے تو فرق ہوتا ہے نا اس میں. تو ایک روحانیت وہ ہوتی ہے جو
ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ بہت نیک بن گئے. آپ جب جاؤ گے نا جان چھڑا کے گھر والوں سے اور وہاں جا کے عبادت کرو گے اکیلے, آپ لوگ لگے گا ایسا جیسے بہت نیک بن گئے, لیکن یہ نیکی پائیدار بولو نہیں. ایک جو ٹینشنوں کے ساتھ تھوڑی عبادت ہوتی ہے, اس سے جو روحانیت تھوڑی سی پیدا ہوتی ہے لیکن ہوتی بہت جاندار اور بہت پائیدار ہے. وہ بہت اور آسان مثال, نابالغ بچے آپ نے دیکھا ہوگا بہت نیک بن جاتے ہیں. بعض نابالغ بچوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسے نماز روزے کے پابند, شلوار آدھی پیڑھیوں تک. ہمارے مدرسے میں ایک بچہ تھا بڑا صوفی, ابھی بالغ نہیں ہوا تھا, وہ بڑا صوفی نا, ایسے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا, ہر وقت تلاوت. مدرسے میں ساتھ پڑھتا تھا, ہم سے جونیئر تھا وہ. تو ہم کہتے تھے یار بڑا نیک ہے. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے بولا کہ بالغ ہونے دو پھر پتہ چلے گا. ابھی یہ کیا ہے, بچہ ہے, بالغ ہو جائے پھر پتہ چلے گا. کیوں؟ جب بالغ ہوگا تو اس میں ڈیزائرز پیدا ہوں گی, پھر اس کا فلمیں دیکھنے کا دل کرے گا, پھر اس کو گانے اچھے لگنا شروع ہوئیں گے, انٹیوں کو چھیڑنے کا دل چاہے گا. اس وقت اگر ابھی کا اتنا زیادہ تقویٰ یہ غیر پائیدار ہے, کیونکہ گناہ کی کوئی رغبت کی چیز بولو نا. ابھی تو اس کی نظر میں جمشید اور جمشیدہ کیا ہے بھائی, بچوں کی نظر میں تو انٹیاں بھی اٹھا لیں, ان کو انٹے اٹھا لیں, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی جذبات ہی نہیں ہے نا برائی کے. تو یہ دینداری پائیدار نہیں ہے. جو بچپن کی دینداری ہوتی ہے یہ پائیدار تھوڑی ہوتی ہے. ابھی تھوڑا بالغ ہونے دو, تھوڑا صحت بننے دو, آواز میں مردانگی آنے دو, اور جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ذرا اوپر جانے دو. ہارمون جو مردانہ ہارمون ہے جب کھوپڑی تک پہنچیں گے, اس کے بعد اگر یہ 10 انٹیوں کو دیکھ رہا ہے اور ایک کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہے, تو یہ ایک کو دیکھ کے بھی جو جھکا لی ہے نا, یہ جھکانا بہت بڑی ویلیو ہے اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ تقویٰ تھوڑا ہے لیکن ہے کیا, پائیدار اور مضبوط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان مثال دیکھو, ایک آدمی رہتا ہے افغانستان میں, نظر کی حفاظت, کیوں دیکھنے کو وہاں کچھ پگڑی داڑھی نظر آئے گی, وہاں پہ اور کچھ نظر نہیں آئے گی. اچانک وہ چلا جاتا ہے امریکہ, یو کے چلا جاتا ہے, اور چاروں طرف نائٹ کلب کھلے ہوئے اور ادھورے کپڑوں میں عورتیں گھوم رہی ہیں. اب پتہ چلے گا تو کتنے پانی میں. تو ایسی صورت میں جو تقویٰ تھوڑا ہوگا, وہ تھوڑا بھی کیا ہوگا پائیدار ہوگا. کیا وہ پائیدار؟ تبھی جو برے ماحول میں نیک ہوتے ہیں نا وہ پائیدار نیک ہوتے ہیں. اچھے ماحول میں جو نیک ہوتے ہیں وہ بھی ہیں, پائیداری تھوڑی ہوتی ہے. بھی کیا پتا بھائی. تو میں نے اتنی ساری مثالیں اس لیے دی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تقویٰ آپ کو رہبانیت اختیار کر کے جو تقویٰ ہوتا ہے وہ تقویٰ پائیدار نہیں ہوتا. آپ کو اسی سوسائٹی میں ان رہ کے تقویٰ اختیار کرنا ہے, وہ تھوڑا ہوگا لیکن ہوگا کیا, پائیدار. اور آسان مثال دے دیتا ہوں یار میں. آج کل دینداروں میں مثالیں جو میں دے رہا ہوں نا, یہ اصل میں صرف مثالیں نہیں ہیں بلکہ سوسائٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گھر میں تربیت کیسے ہو. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں علماء میں, صلحاء میں, بہت نیک بڑے دیندار, انہوں نے اپنے بچوں پہ اتنی سختی کی, ان کو کمپیوٹر لے کے نہیں دیا کہ ایسا نہ ہو بد نظری ہو جائے. آئی بات سمجھ میں؟ یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں دیا, ایسا نہ ہو آنکھ مٹکا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھ مٹکا تو سب کو پتہ ہی ہوگا, کرتے ہیں تو پتہ یعنی نہیں کرتے, تو ایسا نہ ہو کہ کہیں آنکھ مٹکا ہو جائے. اتنی سختیاں کرنا شروع کر دیں اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارے بچے بہت نیک بن گئے ہیں. بھائی نیک جو یہ بن گئے ہیں, یہ نیکی پائیدار نہیں ہے, یہ پائیدار نیکی نہیں ہے. یہ ایسا ریورس مارے گا نا جب یہ باہر نکلے گا نا باہر کی دنیا میں, ایسا ریورس خطرہ ہے, 100 میں سے 99 کا خطرہ ہے. ہو سکتا ہے ایک کو اللہ بچا لے, 99% جو ایسا ریورس مارے گا کہ یہ ان کے ریکارڈ توڑ دے گا جو خراب چل رہے ہیں سوسائٹی میں. ابھی ایک پیر صاحب ہیں, ان کے رپورٹ میرے سامنے آئی, بڑے نیک ہیں, میں ان کو مانتا ہوں, اللہ ان کی نیکی میں اور برکت دے. اپنے مریدوں پہ اتنی سختی کی انہوں نے کہ موبائل رکھنا بھی حرام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی عالم کا ویڈیو بیان سننا بھی کیا ہے, حرام. وجہ کیا ہے کہ آپ عالم کا بیان سن رہے ہوتے تو اس دوران کوئی ایڈ میں خطرہ ہوتا ہے کوئی لڑکی نہ آ جائے, یعنی لڑکی دیکھنا کیا ہے, واقعی حرام ہے. میں کوئی جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا, حرام. آئی بات سمجھ میں؟ پھر ہا بھی ان کا بہت گاڑھا ہوتا ہے اور را بھی کیا ہوتا ہے, حرام. تو نہ گھر میں ان کے کمپیوٹر ہے, نہ کسی کے پاس بھی اسمارٹ فون نہیں ہے, اور وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ خلافت اسلامیہ گھر کے اندر قائم کی ہوئی ہے. تو ایسے ایک مولانا صاحب میرے علم میں آئے, میں نے کہا میرے بھائی یہ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا, نیت پہ کوئی شک نہیں ہے مجھے, نیت بہت اچھی ہے, لیکن یہ سوسائٹی کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے. تو ان کی ایک آدھ نسل کے بعد جو بغاوت ہوگی نا وہ پھر تھوڑی نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ تھوڑی نہیں ہوگی, وہ صرف اتنی نہیں ہوگی کہ اسمارٹ فون آ گیا, وہ اسلام سے باقی ہو جائے گا. تو اس لیے شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہتے رہتے سوسائٹی کے ساتھ چلنا بولو
ضروری ہے. حرام کام کی طرف مت جاؤ, حرام تو حرام ہی رہے گا ہمیشہ, لیکن شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہر دور میں بچوں کی تربیت کا وہ طریقہ نہیں ہوتا جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا. میں ایک بگڑے ہوئے مولوی کو جانتا ہوں, اتنا بگڑا ہے نا وہ مولوی کہ آپ کو میں اس کے حالات بتاؤں, آپ بولو گے یار کوئی مولوی بھی ایسا ہو سکتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس کے ابا نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھ لی کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ابا نے مولانا زکریا کی تربیت کیسے کی تھی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا نا, شیخ الحدیث جو فضائل اعمال کے ہیں. آپ ذرا ان کی آپ بیتی پڑھیں, ان کے ابا نے کیسی سخت نگرانی کی ہے, ان کی بہت سخت نگرانی کی ہے, بہت زیادہ سخت. تو وہ شیخ الحدیث بنے, بڑے اللہ والے بنے. تو وہ اس دور کی کتاب اس دور کے ابا نے پڑھ لی, اور وہ جو شیخ الحدیث کے ابا نے جس طرح سے تربیت میں سختی کی, تو اس دور کے ابا اپنے بچے پہ اس طرح کی سختی بچپن سے شروع کر دی. حالانکہ وہ اس دور کی بات تھی. اس دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ پڑوس میں جا کے وہ ڈرامہ دیکھ لے کوئی بچہ, ممکن تھا. اس دور میں ایسا نہیں تھا کوئی انٹی بلا رہی ہو. اس دور میں ایسا نہیں تھا کالج میں لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھ رہے ہوں. اس دور میں تو اگر کوئی سینما گھر چلا جاتا وہ تو شریف خاندان کیا, وہ تو چرسیوں ہیروئنچوں سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا. اب فیملیوں کے ساتھ لوگ کیا جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ پڑھ لیا اور وہی اپلائی کرنا شروع کر دیا بچے پہ. تو بچے کی جو تربیت ہوئی نا, چھاؤں میں کبھی اکیلے آنا, میں بتاؤں کہ کیا تربیت ہوئی ہے اس کی ماشاءاللہ. بچے نے الحمدللہ, اور الحمدللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں, سارے ریکارڈ توڑ دیے بدماشیوں کے. بتاؤں آپ کو تو آپ کہیں گے واقعی یہ بہت ہی اونچا خاندان ہے, لیکن وہ پکڑے جائیں گے, اس لیے میں نہیں بتا رہا. میں تو نہیں چاہتا نا کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے. اب کیا ہے کہ پیسہ بہت ان کے پاس, بالکل ینگ جوان آدمی. ڈیفینس ہی میں ایک خاتون ہو گئی جوانی میں بیوہ, 2 بچے بھی بیچاری کے. ینگ لڑکی 23-24 سال کی 2 بچوں کے ساتھ کیا ہو گئی, بیوہ. ہمارے معاشرے میں کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا, سمجھتے ہو, کوئی پرسان حال نہیں ہے, زندگی برباد. یا تو وہ برائی کی طرف جائے. وہ صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے بھائی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی راضی ہے میں بھی راضی, لیکن اگر میرے خاندان کو پتا چلا تو میری بوٹیاں اتنی بنائیں گے نا کہ کتوں کو بھی, یعنی اتنی بوٹیاں بنائیں گے کہ کراچی کے اگر کتوں میں ان کے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, سب کو کافی ہو جائیں گی. وہ اتنا خطرناک ڈینجرس خاندان ان کا. میں تو کوشش یہی کرتا ہوں بھائی بتا کہ کرو, مار دیں گے نا مر جاؤ. انہوں نے کہا واقعی مار دیں گے. بعض دفعہ تو خواتین دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں نا, تیری ٹانگیں توڑ دوں گی. بچوں کو ٹانگیں تھوڑی توڑتی ہیں, بچوں کو نہیں صبح شام خواتین دھمکیاں دیتی ہیں تیرے دانت توڑ دوں گی, زبان کاٹ دوں گی. اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ واقعی کاٹ دیں. بعض دفعہ وہ کہوں بھائی یہ نہیں ہو سکتا, تو میں نے کہا پھر کسی ایسے کو کرنے دو جو پراپر اس کے حقوق ادا کرے. انہوں نے کہا کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا کرنے کے لیے. نہیں ہوتے تیار مرد, بیان سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں بس. اب لڑکی کی ایج آہستہ آہستہ خراب ہوگی, اس کے بچوں کو سہارا چاہیے. خاندان والے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں, کہتے ہیں جاب کرو, بس ہر ایک کے پاس اب حل کیا ہے, جاب کرو. ایسی لڑکیوں کو جاب میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ہر شخص کو پتا ہوتا ہے اس کا شوہر نہیں ہے, بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے, سب گندی نگاہیں ڈالتے ہیں. ایسی شدید مجبوری میں دیکھو, یہ نارملی ایسا نہیں ہے. نارملی تو یہ کہ جب کریں گے تو پراپر حقوق ادا کریں اس کے. ڈنکے کی چوٹ پہ ایسی کی تیسی, بائک کے پیچھے موسٹ وانٹیڈ لکھوا دیں آپ, ہٹو بچوں لکھوا دیں آپ, کچھ بھی لکھوا دو آپ. لیکن بعض کنڈیشن ایسی واقعی ہوتی ہیں کہ وہ مار دیں گے اس کو, وہ برین ہیمریج سے مر جائے گا. تو ایسی صورت میں بھائی ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ اس خاتون سے آپ نکاح کریں, اور اس کو بولیں کہ بھائی شدید مجبوری ہے, میں ساری زندگی اس نکاح کو چھپاؤں گا. دیکھو مجھے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ لوگ کہیں دوسری شادی اس طرح سے نہ شروع کر دیں. یہ غلط طریقہ ہے, یہ شدید مجبوری میں ہے, نارملی ایسا نہیں ہے. کیونکہ پھر لوگ نا چسکے لینے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے. اس میں مردوں کے مزے ہیں, لڑکیوں کا بیڑا غرق, تباہ ہو جائیں گی لڑکیاں. تو یہ شدید مجبوری کے حکم بیان کر رہا ہوں. شدید مجبوری, وہ مجبوری ان کی میں جانتا ہوں کیا ہے, کہ واقعی وہ مار دیں گے ان کو. ٹھیک ہے نا, ایسا خاندان میں کی ہے. تو اب ان کو کیا ہوا کہ بھائی وہ لڑکی کا بھی فائدہ ہے. وہ میں نے پھر ہم نے یہ طے کیا, میں نے ان سے شادی کروا دی. تو یہی طے ہوا کہ بھائی یہ رات میں باریاں نہیں دیں گے. یہ باریاں کب دیں گے بولو, دن میں. اور ایک اماؤنٹ انہوں نے بیوی کے لیے باندھ دیا. زیادہ تفصیل بتاؤں گا پھر پکڑے جانے کا خطرہ ہے نا. ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے تو اچھے خاصا ایک اماؤنٹ باندھ دیا. بچیوں ان کا جو ہے نا, وہ ان کی بیٹیوں کی 2 بیٹیاں تھی, اس کی کفالت, بیٹیاں بیٹا پتہ نہیں واللہ عالم. پھر اللہ نے ان کو بھی اولاد دی. تو الحمدللہ 10-15 سال سے ہنسی خوشی زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ لڑکی کو شوہر مل گیا, بچوں کا سرپرست مل گیا, مزید اولاد مل گئی. تو اب مسئلہ یہاں کیا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ آیت جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر حقوق پورے
ادا کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے تو طلاق سے بہتر ہے یا عورت بغیر شوہر کی زندگی گزارے یا شوہر بھی بغیر بیوی کی زندگی گزارے، اس سے بہتر ہے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر، کیونکہ عورت کا حق ہے رات کی باری، اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، انہوں نے پہلے بتا دیا بھائی میں رات کی باری نہیں دے سکتا کیونکہ رات جب مارکیٹ سے شارٹ ہوں گا تو پکڑا جاؤں گا میں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب کیا ہے کہ وہ اچھا جب ان کے اولاد ہوئی، میں نے کہا بھائی اس بچے کو نادرہ میں رجسٹرڈ کرواؤ، اب وہ ان کے انتقال کے بعد بچہ آ رہا ہوگا کہ یہ میرے ابا کا جنازہ ہے، مجھے بھی وراثت میں حصہ چاہیے، یہ میرے ڈاکومنٹ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ہر خاتون ڈیفینس میں پریشان ہوگی کہیں میرے شوہر کے بارے میں تو نہیں، ڈیفینس میں ہر عورت کا دل اب لرز رہا ہوگا کہ کہیں یہ میرے میاں کے بارے میں بات تو نہیں ہو رہی، تو ہو سکتا ہے گلشن اقبال میں ہو، ڈیفینس میں نے پیار سے کہہ دیا گلشن اقبال کو، ہو سکتا ہے کراچی میں نہ ہو، یہ اسلام آباد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، تو ڈیفینس کی کوئی خاتون پریشان ہونے کی کوشش نہ کریں، اور یہ دیکھو کہ اس خاتون کا گھر بھی بس گیا، برائی سے بھی بچ گئی، بچوں کو سرپرست بھی مل گیا۔ اب بعض دفعہ جب کیونکہ نکاح میں نے پڑھایا تھا تو ان خاتون کا فون آیا مجھے رات کی باری چاہیے، میرے میاں کو مجبور کریں، یہ کیسا میاں ہے، دن میں آتا ہے رات میں مارکیٹ سے شارٹ۔ میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا زیادہ مجبور اس کو کرو گی نا آپ تو میاں لیس ہو جاؤ گی، اس سے بہتر نہیں ہے کہ بالکل ہی میاں کے بغیر زندگی سے بہتر نہیں ہے ایک عدد میاں مل گیا۔ ہاں اگر آپ کو عورت کو تو ہم یہی کہیں گے بھائی ایسے آدمی سے کرو جو پراپر آپ کو باریاں دے رہا ہو، لیکن جب نہیں مل رہا تو کیا کرے گی؟ تو زنا سے تو بہتر ہے نا، برائی سے تو بہتر ہے، اچھا خاصا اماؤنٹ باندھ دیا منتھلی، وہ کہاں اتنا جاب کر کے کما سکتی تھی؟ تو یہ ہے وہ آیت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ مجبوری میں جائز ہے، تو یہ شادی سے پہلے بھی جائز ہے، شادی کے بعد بھی۔ شادی کے بعد بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں پھڈے ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہ رہے، تو پھر سلو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی چونکہ شکل دیکھ کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو یہ دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، شکل دیکھنے پر پابندی ہے یہ ان میں سلو کروائی ہے۔ میاں جب آئے گا تو منہ ادھر کر کے بیٹھے گا، اور خاتون کو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ جب آپ بات کرتی ہیں تو پھڈا شروع ہوتا ہے، تو بات کرنے کی اجازت نہیں، پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں، پرچے پہ لکھ کے دے دیا کریں۔ تو ایک خاتون اور میاں بیوی کا ایسے ہی جھگڑا ہوا تھا، تو بات چیت بند ہو گئی تھی، تو شوہر نے بیوی کو یہ کہا، پرچے پہ لکھ کے دیا کہ مجھے صبح 8 بجے اٹھا دینا، آفس جانا ہے میں، کیونکہ ہمیشہ جب بات کرتے تھے لڑتے تھے نا، تو پیپر پہ بات چیت شروع ہو گئی، پیپر پہ آدمی کتنی گالیاں لکھ کے دے سکتا ہے کسی کو، تو ان میں یہ طے ہوا کہ ہم آئندہ بات چیت کس طرح کریں گے، پیپر پہ۔ تو شوہر نے بیوی کو لکھ کے دے دیا صبح 8 بجے وہ اٹھا دینا، صبح 12 بجے اس کی آنکھ کھلی ہے، غصے میں بن بنا کے بیٹھا، بیوی کو پرچے پہ لکھ کے دیا، کمبخت اٹھایا کیوں نہیں تو نے مجھے؟ بیوی نے پرچے پہ لکھ کے دیا، تکیے کے نیچے پرچہ پڑا ہوا ہے، جب پرچہ اٹھایا اس پہ لکھا تھا 8 بج گئے اٹھ جائیں 8 بج گئے ہیں اٹھ جائیں۔ تو بہرحال طلاق سے بہتر کیا ہے آپس میں کوئی ایسا معاہدہ کر لیا جائے، کیونکہ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ بہرحال زیادہ ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ راستے دیے۔ یہ نارمل لوگوں اچھی بلی زندگی کو خراب نہ کریں آپ، جن کی خراب ہو چکی ہے ان کے لیے کہ مزید خراب ہونے سے بہتر ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لو۔ یہ ایک اللہ نے حکم بیان کیا سورہ نساء میں۔ اچھا اور بھی بہت سارے احکام ہیں سورہ نساء میں۔ یتیم کا مال کھانے پر بہت شدید وعیدیں ہیں۔ یتیم کا مال کیسے کھایا جاتا ہے؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جائے، بڑا بھائی چھوٹی بہن کی وراثت کھا جائے۔ یاد رکھو کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی کو پریگنینسی تھی، 1 دن کا حمل تھا، اس حمل کا بھی وراثت میں پورا حصہ ہے، اس کو لڑکا فرض کیا جائے گا اور لڑکے کا حصہ نکال کے رکھا جائے گا۔ اگر لڑکی ہو گئی تو آدھا کم کر کے بانٹ دیں گے، ورنہ اس کو کیا فرض کریں گے؟ لڑکا۔ اور اگر ٹوئنز پیدا ہو گئے تو دوبارہ سے تقسیم ہوگی وراثت، تو اس حمل کا بھی شریعت نے حصہ رکھا ہے۔ وراثت کے احکام میں آج بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ عام طور پر بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی وہ باپ کی ساری وراثت پہ قبضہ کر کے اس کو جیسے چاہے اڑاتا رہتا ہے، چھوٹوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو عید بقرعید پہ بس کھلایا پلایا جا رہا ہوتا ہے، اور بہنوں کا حصہ تو گاؤں دیہاتوں میں تو رواج ہی نہیں ہے بہنوں کا حصہ دینا۔ تو قرآن نے یہاں عورت کی وراثت کھانے کو منع کیا۔ دیکھو غیرت کے ساتھ زندگی گزارو، خدا کی قسم مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ جو آدمی 5 روپے کی لالچ کرتا ہے 5 کروڑ کی بھی وہی کرتا ہے، اور جو 5 کروڑ کی لالچ نہیں کرتا وہ 5 روپے کی بھی لالچ نہیں کرتا۔ ایک زندگی میں اصول بنا لو کہ میرا پیسہ صرف وہ ہے جو میرا ہے، کسی کی جیب میں کیا ہے، آپ کی بیوی کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے، اس کے باپ نے اس کو کیا دیا، اس کے پاس کتنا سونا ہے، اس سے بے غرض ہو جاؤ آپ۔ بہت سے مرد اپنی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، تم بتاتی نہیں ہو، تمہارے باپ نے تمہیں اتنا دیا، تمہیں وراثت تمہیں اتنی ملی، کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ چھوڑو یار، تمہارا تھوڑی ہے وہ، تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، آلو پیاز ٹماٹر کی عید بقرعید کی اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ بولو بھائی مجھے اللہ نے مرد بنایا، گھر کا سربراہ بنایا، مجھے جو اللہ دے گا، جو میرے حقوق ہیں وہ میں پورا کروں گا۔ عورت پر کو اللہ نے مال دیا، لیکن اس مال میں شوہر کا حق بالکل بھی بولو نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے بنایا ہوا، اس مال میں شوہر کا حصہ
مرنے کے بعد تو ہے, زندگی میں نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے اس. حتیٰ کہ بچوں کا بھی ٹوٹل خرچہ کس کے اوپر ہے؟ باپ پر. وہ بھی شریعت نے ماں پر نہیں ڈال. ہاں عورت کے لیے فضیلت ضرور ہے کہ وہ اپنے شوہر پہ خرچ کرے گی تو ڈبل ثواب ملے گا اس. لیکن مرد مطالبہ نہیں کر سکتا, وہ اپنے اختیار سے اپنے میاں کو دے دے کہ آپ بھی اتنا خرچ کرتے ہیں تو مجھے اللہ نے مال دیا ہے, کبھی ضرورت ہو تو آپ کی خدمت میں, جناب کی خدمت میں, ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے مسکین تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ترغیب دی صدقہ خیرات کی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب وہ نبی کے گھر آئیں اور پوچھا یا رسول اللہ. اچھا, انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پہلے پوچھا کہ میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں, آپ میرے شوہر ہیں, کیا نبی سے آپ جا کے پوچھ لیں گے؟ عبداللہ بن مسعود کو شرم آئی کہ میں اپنے بارے میں کس سے جا کے پوچھوں؟ نبی سے, کہ میری بیوی مجھے پیسے دینا چاہتی ہے, کیا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا؟ غیرت کی صحابہ نے فرمایا میں نہیں پوچھوں گا جا کے, یہ مجھے شرم آتی ہے اس سے ایسا پوچھتے ہوئے, تم نے پوچھنا ہے تم ہی جا کے پوچھو. لیکن ان کو کہا کہ نام نہیں بتانا, کہ میرے بارے میں ایک حیا آتی ہے نا انسان کو, میرے بارے میں نہیں بتانا, ایسی کامن مسئلہ پوچھنا. تو حضرت زینب چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ. حضرت بلال خادم تھے, باہر نکلے, کون ہو کیوں آئی ہو, نام نہیں بتایا کہ بھائی ایک عورت اپنے شوہر پہ اگر پیسے دیتی ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نبی نے پوچھا نام پوچھ کے آؤ, کون پوچھ رہی؟ نبی نے فرمایا حضرت بلال سے نام پوچھ کے آؤ, ٹھیک ہے نا. اب وہ چاہ رہی تھی کہ نام نمایاں نہ ہو تاکہ شوہر کے راز فاش نہ ہو نا. ہوتا یہ ہے نا کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے اس طرح شوہر کا نام فاش نہ ہو. تو انہوں نے پھر صرف اپنا نام بتایا, زینب. پوچھو زینب آئی ہیں, تو تاکہ مدینہ میں تو بہت ساری زینب نام کی عورتیں تھیں. حضرت بلال نے جا کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ جو خاتون مسئلہ پوچھنے آئی ہیں ان کا نام ہے زینب. آپ نے فرمایا ایو زینب, کون سی زینب؟ مدینہ میں تو زینب نام کی خاتون بہت ہیں, ان سے پوچھو کون سی زینب. شاید نبی اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ شوہر کا تو پتہ چلے, کس شوہر پہ خرچ کرنا چاہتی ہیں, شوہر کا تو پتہ چلے. تو حضرت بلال نے آ کے پوچھا, نبی پوچھ رہے کون سی والی زینب؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی. حضرت بلال نے جا کے بتایا, نبی تو خوش ہوئے, وہ تو چاہتے تھے عبداللہ بن مسعود پہ خرچ ہو. تو آپ نے فرمایا حضرت بلال سے ان کو بتا دو تمہیں 2 اجر ملیں گے اگر اپنے شوہر پہ خرچ کرو گی, ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا. رشتہ داری جوڑنے میں میاں بھی تو آتا ہے نا, وہ بھی تو رشتہ داری ہے نا, وہ بھی کیا ہے. تو عورت اگر اپنے شوہر پہ خرچ کرے لیکن شوہر لالچی نہ ہو. جو لالچی میاں ہے نا ان کی عورتوں کو میں منع کرتا ہوں کہ اپنے شوہروں پہ خرچ کرو. پتہ نہیں لالچی لوگوں سے کچھ شاید ذاتی طور پر ہمیں کوئی بغض ہے. لالچی آدمی کو 5 روپے بھی کھلانے کا دل نہیں کرتا, اس سے اس کی لالچ اور بڑھتی ہے. مستغنی ہو آدمی, عورت کے مال پہ نظر نہ رکھے, پھر عورت کو چاہیے اس پہ بھی, بلکہ عورت کچھ اگر شوہر غیرت مند ہے عورت کو بولے بھائی میرا مال میرا ہے ہی نہیں, ہم اور آپ ایک ہیں تو مال بھی ہمارا کیا ہے, ایک ہے, آپ کو جب ضرورت ہو آپ لے لی. عورت کو تو یہی کرنا چاہیے, لیکن مرد کو چاہیے وہ اپنی بیوی کے مال پہ نظر بولو نہ رکھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں ایک بات. دوسری بات یہ کہ عورت پر شوہر کا خرچہ بالکل بھی نہیں ہے, چاہے کتنی کروڑ پتی ہو. عورت پر اپنا خرچہ بھی شوہر کے ذمے ہے, چاہے جتنی کروڑ پتی ہو, اس کا اپنا خرچہ کس پر ہے؟ شوہر. لیکن علاج میں نہیں ہے ایسا. بعض خواتین کو یہ مسئلہ معلوم نہیں. جب عورت بیمار ہوتی ہے نا, علاج بیمار ہوتی ہے, اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو شرعن اپنا علاج اپنے پیسوں سے لازم ہے. شوہر پر بیوی پر علاج کے لیے خرچ کرنا لازم نہیں. ہاں جب خرچ کرے جب بیوی کے پاس پیسے نہ ہو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب عورت کروڑ پتی ہے, علاج آغا خان میں چل رہا ہے, میاں بیچارہ خرچ کر کے اس کے بنیان بک رہے ہیں مارکیٹ میں, سمجھ رہے ہیں نا, وہ بنیان سے بھی گیا. یہاں بعض خواتین کی طرف سے پھر زیادتی ہوتی ہے. تو علاج کا جو خرچہ ہے اگر پیسہ ہے, پیسہ نہیں ہے تو پھر تو شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بیچاری کہاں سے کرے گی. اگر اس کے پاس پیسہ ہے, دیکھو اگر عورت کے پاس 1 کروڑ روپے بھی ہیں, آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ پھر بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے, چاہے وہ رکشہ چلا رہا ہو, کیونکہ یہ نان نفقے میں آتا ہے. علاج نان نفقے میں نہیں آتا, سمجھتے ہیں؟ نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے, چاہے وہ غریب ہے, لیکن علاج نان نفقے میں نہیں آتا. ہر آدمی کا علاج اصل میں اس کے اپنے پیسوں سے ہوتا ہے. جیسے آپ اگر مر جائیں گے نا تو آپ کے کفن دفن کا خرچہ سب سے پہلے آپ کے خرچے پہ ہوگا, تبھی وراثت میں تھے سب سے پہلے کیا نکالا جاتا ہے؟ کفن دفن کا خرچہ. تو اسی طرح بیماری میں علاج کا خرچہ سب سے پہلے کس پر ہے؟ آپ پر. آپ کے ابا بیمار ہیں تو ان کا علاج سب سے پہلے ان کے پیسوں سے ہوگا. اماں بیمار ہیں تو اماں کا علاج سب سے پہلے اماں کے پیسوں سے ہوگا. بھائی بیمار ہے تو بھائی کا علاج سب سے پہلے بھائی کے. آپ بیمار ہیں تو آپ کا علاج سب سے پہلے آپ کے پیسوں سے. وہ ختم ہو جائیں پھر ادھر ادھر تعاون ہوگا. تو یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو ہماری خواتین کو معلوم نہیں ہے. ایک افراط و تفریط ہے نا, یورپ میں شوہر اپنی بیوی کو 5 روپے کی چائے بھی نہیں پلاتا, اور ہمارے یہاں پورا ہی نچوڑ لیا جاتا ہے میاں کو. تو اعتدال اس میں ضروری ہے. تو اس لیے خواتین کو بولو کہ جب علاج ہونا تو پھر پہلے اپنے پیسے.